خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، اتر پردیش ویدھان سبھا اپ چناؤ کانگریس چھوڑ کر AIMIM میں شامل ہوئے ارشد رانا کو اسد الدین اویسی نے میرا پور سے بنایا امیدوار۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ، زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ، میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، کہ خود بھوکھی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ، یہی ایک بس مجھ سے دولت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، سے ماں کی محبت نہ چھینے، مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا، تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا، وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا، جو مجھ پر کیا ہے عنایت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا، تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا، کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا، تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا، میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستان چھین
کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو دن کی بات سے کتاب الصلاح کا بیان سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، ان کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کے شب بخش دے گا۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین برباد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائے، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوائے، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں ہے۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ مسئلہ پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کی لمبائی پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب تک فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹ جاتا ہے، پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دونا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ مثلا ایک لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تھا، تو جب تک 2 ہاتھ 4 انگل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب تک 2 ہاتھ 4 انگل ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگرچہ کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن پھر بھی اتنی دیر نہ کرے، اور اس کے عصر کے سوا کوئی اور نماز ایسے وقت درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل کچھ نہ پڑھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آ گیا، پھر جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں دیر نہ کرے کہ تارے خوب چٹک جائے، اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی باقی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اسی لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ مسئلہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ اور اگر عصر کی نماز اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے، اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر کرتا تو اس کو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کی وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے۔ اور
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.